بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں ہی انسان پر سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قیامت کے دن تک، سوائے ظلم، والدین کی نافرمانی کے یا رشتہ توڑنے کے، کیونکہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہی گناہگار کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے، وہ ظلم اور والدین کی نافرمانی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں جس کا مرتکب زیادہ لائق ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے دنیا میں بھی جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے۔ مذکورہ احادیث میں 3 گناہوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں خبردار فرما دیا گیا کہ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اسی دنیا کی زندگی میں بہت جلد انسان کو مل جاتی ہے۔ ان گناہوں کا جو وبال اور عذاب آخرت میں ہونا ہے وہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ جن گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی رکھی ہے، ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی اور ان کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین ہیں جن پر غور کرنا چاہیے۔ مذکورہ بالا احادیث کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے گناہ گار کو اللہ دنیا میں ہی سخت سزا دیتا ہے تاکہ ماں باپ بھی نافرمان اولاد کی سزا دیکھ لیں جنہوں نے اس کی پرورش کے لیے رحم و کرم کا بازو بچھا دیا تھا، اور جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، خود کمانے کھانے لگا، تو اب ماں باپ کی سارے احسانات بھلا کر نافرمانی اور انہیں تکلیف دینے پر اتر آیا۔ حاضرین کرام، یہاں پر ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اس قدر سنگین ہے کہ دنیا میں بھی ایسے گناہ گاروں کو ملول کیا جاتا ہے، جبکہ اور بھی سنگین گناہ ہیں مگر ان کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ گناہ کبیرہ میں بھی والدین کی نافرمانی شامل ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے اور آخر تک چلتی رہے گی۔ یہ بات والدین کی نافرمانی سے متعلق احادیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیا، یعنی حقوق اللہ کے بعد حقوق والدین کا درجہ ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے۔ نافرمان اولاد کی دنیاوی سزا میں جہاں اولاد کے لیے عبرت کا سامان ہے، وہیں اس میں دنیا والوں کے لیے بھی درس و نصیحت ہے، تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق نہ مارے، ان کی خدمت سے منہ نہ پھیرے، ان کو کھلانے پلانے اور ان پر غضب کرنے کا نہ سوچے۔ خاص طور پر جب دونوں بوڑھے ہو جائیں تو دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی نہ کرے، کام کاج کرنے اور کھانے پینے سے معذور ہو جائیں تو ایسے وقت میں اولاد ان کی مکمل نگہداشت کرے، وقت پر کھانے کا انتظام کرے، جو خود کھائے انہیں بھی کھلائے۔ مگر عام طور سے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی دیکھنے کو ملتی ہے، خود بھی والدین کی خدمت سے جی چراتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی کسی کام پر ان کی مدد کرنے سے منع کرتے ہیں۔